سورہ مریم 19 اس کی 58 آیت. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، ذریت آدم میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت میں سے، اور جن میں سے ہم نے ہدایت دی اور ہم نے منتخب کر لیا. جب ان پر رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے. اچھا دیکھیے، اس سے پہلے اس آیت کو میں ایکسپلین کروں، اس کے بعد آپ کے پاس 59 کنٹینیوٹی میں ہے قرآن میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم 59 کو تھوڑا سا میں ایک بات اس کا ترجمہ کروں گا، 59 کا ترجمہ کر کے پھر میں اوپر پیچھے ایک سوال کروں گا، ذرا غور سے سنیے گا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. پھر جو خلیفہ جانشین تھے ان کے بعد سے ایسے خلیفہ جانشین ہوئے جنہوں نے صلاح نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی، پس عنقریب وہ غلط سے ملیں گے. یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے، یعنی پہلے کے جو خلیفہ تھے، پھر جو خلیفہ جانشین تھے ان کے بعد سے ایسے خلیفہ جانشین جنہوں نے صلاۃ نماز کو ضائع کیا. یعنی پہلے جو خلیفہ تھے، جو بھی خلیفہ تھے پہلے جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ، ان کے بعد ایسے خلیفہ جانشین آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو یہ بات؟ تو پہلے جو خلیفہ تھے وہ اس آیت میں اوپر پیچھے لکھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی مشکل ہے سمجھانا؟ اس آیت میں پہلے اوپر کیا لکھا ہے وہ واپس پیچھے آ جائیے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہی لوگ ہیں اللہ نے انعام کیا ان لوگوں پر. یہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین. نبیین کون ہیں؟ ان پہ اللہ کا انعام کیا ہوا پتہ ہے؟ ابھی تو پڑھا آگے، ساروں کو خلیفہ بنایا تھا. سن رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ آگے لکھا ہے، اس کی آیت کے بعد لکھا ہے وہ جو خلیفہ تھے ان کے بعد ایسے خلیفہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. تو پیچھے کے اوپر آیت میں کس کا ذکر آ رہا ہے؟ جو اللہ نے انعام تو بہت چیزوں کیا لیکن یہ بھی کیا ان کو. سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ بات نہیں آئی؟ دوبارہ ریپیٹ کروں؟ آگے واپس پڑھیں. دیکھیں 58 سے 59 دو آیتیں قرآن میں. کون سی؟ سورہ مریم 19 سورت ہے، اس کی میں 58 نہیں 59 پڑھ رہا ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. اس کے معنی ہیں پھر جو خلیفہ جانشین تھے، یعنی جو گزر گئے تھے، ان کے بعد سے ایسے خلیفہ جانشین ہوئے جنہوں نے صلاۃ نماز ضائع کر دی. پہلے جو خلیفہ تھے جو آلریڈی تھے خلیفہ، اس کے بعد ایسے خلیفہ آئے جو نماز کو ضائع کر دیا. تو یہ آیت سے اوپر بتائے کون ہیں وہ لوگ. تو وہ کون سے ہو گئے؟ پہلے کے خلیفہ ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ تو انعام اب وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا؟ وہ خلیفہ کون لوگ ہیں پیچھے سارے؟ تو اللہ کہتا ہے، اب میں پیچھے والی آیت پڑھ رہا ہوں 58. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہی لوگ ہیں اللہ کا انعام ہوا ان سب پر. کون ہے؟ من النبیین، نبی میں سے جو بھی ہیں ان پہ اللہ کا انعام کیا ہوا؟ بہت سارے انعامات ہیں. اس میں یہ کہیں گے ہم وہ تھے، وہ کیا تھے؟ سارے نبی خلیفہ تھے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں اتنی دیر سے. پھر کہتا ہے من ذریت آدم، پھر آدم کی ذریت ایک ہے جو پوری اوور آل کے مین کائنڈ، ان میں بھی خلیفہ ہیں جانشین پہلے. پھر کہتا ہے وہ ممن حملنا مع نوح، اور ہم نے جو نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا وہ بھی ہم نے بھی پڑھا تھا، نہیں پڑھا تھا ابھی آپ لوگ سن رہے ہیں؟ پیچھے بھی لیکچر میں پڑھا ہے کہ نوح کے ان کو غرق کر دیا، نوح کی کشتی، وہ لوگ بھی خلیفہ تھے. ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم کی ذریت میں خلیفہ کون ہوئے؟ اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، سب خلیفہ. اسرائیل کیا ہوتے ہیں؟ اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو صحیح ہے، اور پھر آگے تو ان میں بھی خلیفہ تھے. یہ لوگ سب خلیفہ تھے. ان سب کو اللہ کہتا ہے وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور چن لیا، ہم نے ان کو چن لیا. اور یہ سارے جو خلیفہ ہیں
یعنی پوری مین کائنڈ اور انبیاء اور سارے مین کائنڈ سب ہو گئے, سارے انبیاء ہو گئے اور جنرل مین کائنڈ ذریت آدم ہو گئی, بنی اسرائیل ہو گئے, ابراہیم کی ذریت ہو گئی, اور نوح کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوتے, یعنی آل مین کائنڈ سے آج تک. کہتا ہے اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا, جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے. اور قرآن مجید میں یہاں لکھا ہے سجدہ, آیات میں یا سجدہ لکھا ہے, یعنی کہ جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں رحمان کی, یہ جتنے خلیفہ ہیں کیا کرتے تھے؟ تو کائے میں سجدہ کرتے ہیں آپ؟ نماز میں کرتے ہیں نا سجدہ. تو یہ سارے خلیفہ سمجھ میں آ گئے, انبیاء خلیفہ ہو گئے, ابراہیم کی ذریت میں خلیفہ ہو گئے, اسرائیل کی ذریت میں خلیفہ ہو گئے, ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں خلیفہ, ذریت آدم میں خلیفہ ہو گئے, نوح کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے سب خلیفہ ہو گئے خلیفہ. اور ان کی پہچان یہ کہ جب بھی نماز میں تلاوت کی جاتی ہیں آیات تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو صلاۃ نماز میں؟ اب کیا ہوا آپ سمجھ میں آئے گا آپ کو آگے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. پھر جو خلیفہ جانشین تھے پڑھ لیا ہم نے, جو تھے ان کے بعد سے ایسے خلیفہ جانشین ہوئے جنہوں نے صلاۃ نماز کو ضائع کر دیا. اور کس کی پیروی کی؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بول رہا تھا, 5 منٹ پہلے, ابھی تھوڑی دیر پہلے, ہر خواہش پہ دب نکلے جا رہا ہے. یہ تو بڑا اچھا کہہ نہیں آپ, خواہشات. حقیقت میں کیا ہو رہا ہے سوچیں کہ انہوں نے اتباع کس کی؟ تو خلافت آپ سے جا رہی ہے اگر نماز ضائع ہے. یہ اللہ نے لے لی خلافت واپس, یہ دے رہا ہے خلیفہ نماز ضائع کر دیا, اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. فسوف یلقون غیا, پس عنقریب وہ غلط سے ملیں گے جا کے. تو خلافت تو کنٹینیو بتاتا رہا ہوں کیسے ملتی آ رہی ہے, لیکن یہ جا بھی رہی ہے. لیکن آگے ایک بات بتائی اللہ نے, یہ کنٹینیوٹی میں 19 کی 60 الا من تابا وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا. سوائے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور صحیح عمل کیے, پس وہی ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور کسی شے سے ظلم نہیں کیے جائیں گے. اگر یقین کر لیں, تراویحیں پڑھیں, صلات پڑھیں, قرآن پڑھیں, آیاتیں پڑھیں نماز میں یا کسی وقت بھی, اگر آج تک آیات پر, آپ کی آیات کی روح پر اگر آنکھوں میں آنسو نہیں آئے اور آپ کا دل نہیں لرزا, تو یقین کر لیں آپ کو کچھ بھی اثر نہیں ہے قرآن کا. یہ پہچان ہے ان لوگوں کی جن کو خلافت ملتی ہے. جب ان پر ہماری آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. تو صلاۃ جو قائم کر رہے ہیں روتے سجدے میں بغیر سمجھ کے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, ایک رکعتی برابر امام کیا تلاوت کر رہا ہے, آپ کو تو اثر ہی نہیں ہو رہا. تو وہ سوائے خلیفہ سمجھانے والے, ایک اردو میں بھی خلیفہ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, خلیفہ کہہ رہا ہے کہ بڑے خلیفہ بن رہے ہیں آپ, اردو میں اردو خلیفہ کہنے لگے اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ رونے جیسی شکل بنا لیں, اللہ تعالیٰ آپ کی شکل دیکھ کے آپ کو سمجھے گا کہ آپ رو رہے ہیں. یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو جو بول رہا ہوں. میں نے جا کے مجھے رونا نہیں آ رہا, کہنا آپ رونے کی کم سے شکل ہی بنا لیں, ادھر دیکھے وہ رو رہا ہے, وہ دیکھ یہ کیوں رو رہا ہے کیونکہ شرارت چودی ہے, شرارت, یہ رو رہا ہے, یہ گر رہا ہے, شاید اس کا کوئی مر آ گیا کوئی. آیات کا تو احساس ہی نہیں, کیونکہ آیت کا کانسیپٹ ہی نہیں رونے کا. اور میں بتا دوں کیوں نہیں کانسیپٹ, وہ بھی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. سوال مجھ سے کرے کہ کیا آپ کو کیا آیت پہ کیوں رونا آ رہا ہے اور کیوں نہیں آ رہا. میں یہاں سے سوال کروں, سچ بتائیں گے. دیکھیں آپ, یا جتنے مرد حضرات بیٹھے ہوں, جتنی خواتین تو خیر کہہ دیں گے, جتنے مرد حضرات بیٹھے ہوں, جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, سچ بتائیں, کسی بھی آدمی نے کوئی پکچر دیکھی ہوگی, فلم, یہاں بتائیں پہلے مرد, عورتوں سے پوچھ لوں پہلے تاکہ آسان ہو جائے. یہ عورتیں جو ہیں یہاں جتنی آیت میں جب کوئی ایموشنل سین ہوتا ہے, سچ بتائیں آپ کو رونا آتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں سب, ہاتھ اٹھائیں سب. کبھی نہیں رونا آیا سب کو؟ اب آپ بتائیں, بتاؤ, نہیں رونا آیا؟ اٹھاؤ ہاتھ
सब उठाओ, झूठ मत बोलो, कभी किसी को किसी बात पे रोना नहीं आए। आता है ना फिल्मों में देखे हाथ उठाए ना, तो क्या होता है कि आप क्यों रोते हैं मैं बताऊं आपको। वो जो आप सिचुएशन देखते हैं, वो जो फिल्म में सिचुएशन है उसको फील करते हैं आप, समझ आ रही है आपको कि वो जो सिचुएशन है उसको आप फील कर रहे हैं, तो रोना दिल आपके दिल पे कल्ब पे वो सिचुएशन फील कर लेते हैं आप। अकल से नहीं देख रहे होते पिक्चर, मगर आप जज्बे से देख रहे होते हैं, और वो जो सिचुएशन में जाती सिचुएशन होती है तो आपको दिल पे जाके लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, तो ऐसा एक सिचुएशन बन जाती है तो रोना आ जाता है। तो आप यकीन करें जब अल्लाह ताला की आयत की आप सुनेंगे, आयत की तिलावत, उसकी रूह जैसी आपने फील करेंगे तो आपको रोना ही आएगा। अब मैं एक मिसाल दे के, कल भी मैं रो रहा था, मैं बहुत कंट्रोल कर जाता हूं कि आप जरा सोचिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम इमाम बाप दादा मजहब के, और वो कहें कि हमें मुस्लिम बना दो, इसको फील अगर कर ले इंसान तो रोक नहीं सकता अपने रोने को। अगर फील कर ले कि किस तरीके से उन्होंने कहा होगा कि उनको अल्लाह ने इमाम बनाया, नबी बनाया, रसूल व तमाम जहानों का बाप दादा, और कह रहे मुझे इस्लाह करने वाला बना दो। ये वो बात है कि उस सिचुएशन को पूछे कि जिसको अल्लाह ताला इतना बड़ा मकाम दे रहा है, और आप ये हैं कि आप समझ रहे मैं मुसलमान हूं, तो वो सिचुएशन को फील करना सीखें, उस पैगंबर की सिचुएशन को फील करना सीखें, उन अंबियाओं की बातों, जब अल्लाह की आयतें जब तिलावत की जाती है रोना इसलिए नहीं आता कि आप फील ही नहीं कर रहे, उसकी रूह दिल पे जाके लग नहीं रही है, और वो यूं नहीं लग रही, कंटिन्यूस नॉन स्टॉप बम्बार्डमेंट है आपके दिलों पर शैतानी वसवसे के, जो आप टीवी देख रहे हैं, कंटिन्यूस नॉन स्टॉप निरी बम्बार्डमेंट है उसकी, और वही जज्बात में रो रो के मायूस कर देता है इंसान को। काला मुंह उसकी आंखों में, कहते हैं ना आंखों के अंदर ये काले काले। डिप्रेशन क्या चीज है? मायूसी में रोने वाला इब्लीस। हर इंसान जब रोता है, अल्लाह कहता है मैं रुलाता हूं, मैं हंसाता हूं। रोना है आयात पर, उसकी रूह पर, तो आपका चेहरा चमकेगा, और अगर आप मायूसी में रोएंगे तो आपका मुंह काला हो जाएगा। यह मैं आपको 100% बता रहा हूं बात, कि जो शख्स अपने गंदे किए काम पे रोता है, माफ करता है, फिर दोबारा करता है, रो लेता है, कहती औरत रो लो, निकाल लो। गलत काम हो गया, आप सुकून में आ गए, अब फिर दोबारा करने के लिए ताकत आ गई। मर्द भी ऐसे ही है कि हर इंसान अपने गलत को रो के हल्के हो जाओ, अब दोबारा वही काम करेंगे, दोबारा अब ताकत फिर आगे करने की। आप यकीन करें, अपने को माफ ना करें जब तक कि वो दोबारा सिचुएशन आए और आप ना करें। इंसान गलती हर कोई करता है, लेकिन अपने को रो के माफ करके भूल जाता है, फिर दोबारा सिचुएशन, फिर दोबारा गलती करता है। जब तक इंसान गलती, ये ख्वाहिशात है ना, ये वत्तबा शहवात, ये ख्वाहिशात इंसान को मरवा देती हैं। कंटिन्यूस उस ख्वाहिशात के पीछे लगा हुआ है, बार बार किया जा, रोकता ही नहीं है, और अपने आप को इजीली माफ कर देता है रो के। गजल लगा भाई, आज बड़ा गजल लगा, और गजल लगा तो गजल जो शायरी में कह रहा है, वो दर्द भरे पतली लुटे हुए मरे हुए, बुरी हालतें हैं हमारी, लानते हैं हम, अरे इतना जुल्म सहाया हमने, और वहां आग को भी सह लेंगे। यानी यहां जुल्म इतना सह रहे हैं, कह रहे हैं आग को भी सह लेंगे। भाई अब क्या कर सकते हैं, जुल्म सह करने की तो आदत हो गई है। नो, यकीन करें आप, यही तो स्ट्रगल है, जिहाद यही तो है कि कमजोरियां, बुराइयां, जुल्म, अपने आप को अल्लाह कहता है हम सब करहुन फ़क़द मसल कौमा करहुम मिसलू, अगर तुम्हें जख्म लगाए तो इसकी मिसल का जख्म दूसरे को भी लगाए। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये तो हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। ये मत समझो कि अपनी जिंदगी को हमसे ज्यादा मायूस और हमारी ज्यादा सबसे ज्यादा तकलीफ दी जिंदगी हम गुजार रहे हैं। ये खुद आपने ऊपर आपने ठोस रखा है उन ख्वाहिशात की वजह से। जो आप चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, जो अल्लाह दे रहा है उसकी तरफ शुक्र भी नहीं कर रहा, उसका देख भी नहीं रहे। तो ये जो ख्वाहिशात आपको लेट डूबेंगी, इससे मैं कह रहा हूं कि अल्लाह कह रहा है वो उन्होंने ज़ाय कर दी अपनी सलाह, न वो आयत में नमाज में रोते हैं। तो अगर आपको खिलाफत चाहिए तो आपको आयात की रूह समझकर शक्ल ना बनाए, कोशिश करें दिन रात, ताकि जब नमाज में तरावी में खड़ो, जब कुरान तो जब भी पढ़ा जाता है पूरा, तो आपको उसकी दिल पे जाके असर हो, तो आप रोते हुए सिजदे में जाए। और जिस दिन इस तरह आपको आयत पे शुरू होगा, उस दिन समझो आपके अंदर ईमान का गलबा शुरू होगा, वरना तो आप यकीन पूरी जिंदगी पढ़ते रहें। ये मेरा मकसद नहीं, ये भी एक लोगों ने सोच अच्छा कह रहे रोना। अब जैसे इमाम ने कहा
اور انہیں تلاوت کی بہت اچھی ماشاءاللہ آواز ہے, تو جیسی اچھی تلاوت تھی تو رونا شروع کر دیا. اس بات پہ رونا ہے جو آیت کی روح ہے اس پہ, یہ یاد رکھیں میری بات. اس کو جیسا فلم میں آپ پکچر کو ایک چیز کو فیل کر کے رو رہے ہیں نا, اس طرح آیت کو فیل کر کے رونا ہے. ایکٹنگ نہیں کرنی ہے کہ اپنے گناہ یاد کر کے وہ آیت پڑھ رہا ہے کہ میں تمہیں جنت میں ڈال دوں, آپ کو خیال ہے کہ میں نے وہ کام کیا تو رونا آ گیا. کہنا میں آیت پہ رو رہا تھا, میں نہیں کون سی آیت پہ رو رہا ہے بتا صاحب, میں یہ گناہ کیا اس لیے مجھے خیال آ گیا. خیال کی بات تھوڑی رو رہے ہیں آپ, تو اپنے خیال پہ رو رہے ہیں, آیات پہ رونا ہے. تو وہ پہچان بتا دی جو امام ہیں خلیفہ ہیں وہ کیسے روتے ہیں. تو ضائع کرے بیٹھے ہوئے ہم صلات, خلافت چھینی ہوئی ہے, سوائے توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں,